کسی جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بنانے والے کی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نرسلوں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار لگتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا کہ تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور میرا تو گزارا اسی پر ہے، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ تو اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو ہو پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام ترسلوں کو آگ لگا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا ہے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا، حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر اس وقت تم اتنے غرور کر رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بنانے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بنانے والے نے انہیں اشاریوں کے ذریعے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے ترسل لے کر ایک ٹوپی بنا ڈالی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت بھیڑ رہنے لگی، مگر امیر کی سخت شامت آئی کیونکہ وہ ٹوپیاں نہیں بنا سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بنانے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو میں گھر جا کر ہی آدھی جائیداد تمہاری نام کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کانا دینے لگے۔ جو تو کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے روبرو پیش کیا، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے کہنے لگے، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا نافائدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد دے دو۔ امیر نے گھر جا کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی اور اس طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔